أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. سورہ اختتام کی طرف ہے سورہ مومن، جس سورہ کے اندر توحید سے متعلق، توحید کا انکار کرنے والوں سے متعلق، آخرت کا انجام سے متعلق اور دنیا کے اندر بھی انسان کی نافرمانی، فرمانبرداری کرنے والے، ایمان سے جڑے ہوئے چیزوں کا انکار کرنے والے اور ایمان سے متعلق جو ایمان کی حقیقت کو ان کی زندگی ظاہر کرتی ہے، ان کی مخالفت کرنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے، یہ ہر امت میں رہا، یہ معاملہ ہر امت میں رہا۔ تب کہیں تو جب بات انتہا کو پہنچی، ساری چیزوں کی حجت تکمیل اللہ تعالیٰ نے کر لیا، ہر قوم میں نبی کو بھیج کر، ساری چیزوں کے بعد پھر سدھرنے کی طرف نہیں، بگاڑ کی طرف انسان ترقی کرتے چلے جا رہا ہے، بگاڑ کا غلبہ ہوتے چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ جب اس کی مرضی تھی وہ ہلاک و برباد کر کر دوسری قوموں کو آباد کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ کی نبوت کو دنیا کے طول و عرض سارے عالموں کے لیے رحمت کا لقب سے نواز بھی دیا۔ اب یہ سلسلہ چلتے رہے گا، ظلم و زیادتی کا، کمی زیادتی کا۔ جب جب ایمان سے جڑے ہوئے افراد ایمانی نقطہ نظر سے طاقت میں غلبے میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہے گا۔ جب ان میں کمزوری آتی جائیں گی تو ظلم و زیادتی کرنے والوں کو مسلط کرتے چلا جائے گا۔ آخر کار یہی شکل ہو، حق پر قائم رہنے والوں کی نہ ہونے کے برابر ہو جائے، باطل پرستوں کا ساتھ دینے بھی لگ جائیں، چاہے نام و نشان الگ الگ رکھ لیا جاتا کیوں نہیں، تو اب اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ فلاں کو ہلا کر کے دوسری قوم کو لائیں گے، بلکہ اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ لہذا یہاں پر فاصبر، اسلام میں سب سے پہلے مسلمان کون ہے؟ چلو دین اسلام آیا، سب سے مسلمان پہلے کون ہیں؟ کتابیں لکھاتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، بتاتی بھی ہیں، ہم بچوں کو رٹاتے بھی ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن شرف اسلام کی قبولیت کا سب سے پہلے ملا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک عورت کو ہی ملا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے حضرت زید، ان کو مقام ملا۔ ابھی نابالغ تھے، جو بچوں میں شمار کیے جاتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کتابیں یوں لکھتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبولیت کا شرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ کا بھی لفظ سنتے چلیں گے، لکھا جاتا رہے گا کتابوں میں، اس لیے کہ آپ بالغ ہوئے نہیں تھے۔ بدعملی کا، نیکی کا اعتبار انسان کے بلوغ کے بعد ہے، سادے سیدھے الفاظ میں 15 سال کے بعد سے، اس سے پہلے کا ان کی اچھائی کا اس بچے کے لیے کوئی اعتبار نہیں، ماں باپ کے لیے خوش نصیبی ہوں گی،
اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ نیکی کرنا ہے بچے بھی، نماز پڑھنا ہے بچے بھی، جن میں شعور ہو۔ ایسے بچے مسجد میں آنے سے ان کو روکنے کا بھی حکم ہے، جو اپنے عصبی نظام پر قابو نہیں پاتے، کہیں پیشاب کر دیا فلاں کر دیا، ایسی گندگی ہونے نہ پائے۔ اس کے بعد والے سمجھ والے بچوں کو ساتھ لاؤ، ان کو سکھاؤ۔ اس جیسے کئی امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، علی حاضہ فلان 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 فلان، یعنی ہر عبادت میں الگ الگ سوال ہو۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر حج کے لیے نکلے حجۃ الوداع میں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یہ میرا بچہ ہے 7 سال کا، علی حاضہ حج، کیا اس کے لیے حج ہے، کیا اس کا حج ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا نام ہوں گا، وَلَكَ اجر، لیکن اجر تجھے ملے گا۔ اب یہاں بات بتانے کی ہے، قرآن میں جگہ جگہ خطاب ہے کہ سب سے پہلے مسلمان، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گنتی کر رہے ہیں، سب سے پہلے مسلمان خود پیغمبر، سب سے پہلے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی پیغمبری سے پہلے آپ ایک بشر ہیں، پھر پیغمبری کے بعد وہ بشر ہیں جو وحی کے ساتھ جڑ گئے۔ یعنی یہ پہلو اس لیے واضح کرنا پڑ رہا، سب سے پہلے مسلمان سے خطاب کر کر ان کے تحت میں چلنے والے سارے مسلمانوں کو قرآن احکام دیتے چلتا ہے۔ سورہ طلاق میں ذکر ہے یا ایھا النبی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے۔ خطاب کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس کے فوری بعد فرمایا اذا طلقتم النساء، تم تمام کے تمام مسلمان جب اور کسی عورت کو طلاق دینا ہو، دینا کب ہے، کس وقت پہ دینا ہے اور کیسا کرنا ہے، تفصیلا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلا اس دین اسلام کا مسلمان میں ہوں، اللہ نے مجھے پابند کیا ہے۔ تب سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دشوار ہے نہیں ہے، انسان کی توجہ نہ ہو تو دشوار دکھتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جماعت سے بھی نماز پڑھاتے تھے، تنہا بھی نماز پڑھتے تھے۔ نماز ویسی پڑھتے تھے جیسا آپ پڑھتے تھے، ویسی پڑھنے کا حکم ہے امت کو، جیسا آپ کرتے تھے ویسی کرنے کا حکم ہے امت کو۔ پھر یہ کیا چیزیں بتائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تفسیر ہے، تفصیل ہے، وضاحت ہے۔ ہر حدیث شریف کلام پاک کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے، وضاحت ہے، تفصیل ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تب یہ چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، تو تشہد میں، تشہد تو آپ نے ایک ایک لفظ سکھایا۔ اللہ کا حکم آیا صلو علیہ وسلم و تسلیما، صحابہ نے وضاحت طلب کی، آپ پر صلاۃ بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ خیر یہ تو ہے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے تو جب السلام علیکم ایھا النبی کے جگہ کیا پڑھتے تھے؟ یہی پڑھتے تھے السلام علیکم ایھا النبی۔ سب سے پہلے آپ کا ذو حیثیت بشر ہوا، تو اس لیے یہاں بھی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر، آپ صبر کیجیے۔ آپ کی اور آپ کے ماننے والوں کے مخالف کرنے والے، پیچھا کرنے والے، اور اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، تو بھائی تمام مسلمانوں، یہ مسئلہ اس دنیا کی زندگی کا تمہارے ساتھ خاص طور پر ہے۔
صبر کرنا ہے، اس کے اندر تفصیل بہت ہے، جوش میں نہیں آنا ہے۔ یہ تعلیم ہے کلام پاک کی جگہ جگہ۔ مجھے اس نے نقصان پہنچا دیا، میں اپنا بدلہ لینے کے لیے کرتا ہوں حماقت ہے۔ 20 صحابہ ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، قتل کیے گئے، سب ایسے نہیں تھے کہ ان میں بدلہ لینے کی طاقت بھی تھی۔ اجازت طلب کی، اللہ کا حکم آیا کہ فصبر صبرا جمیلا، نہیں، غلط گفتگو کے اس میں بھی تم غلط گفتگو میں مت پڑو، تم مت پڑو، جب یہ تمہاری طاقت قوت ایک جگہ ہو گئی اب سامنا کرو۔ یہ غلبے والی قوت کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی، جہاں ہوگی تو وہاں پر تو طریقے الگ ہوں گے، قرآن نے بیان کر دیا۔ جہاں کم ہوگی وہاں بڑے صبر سے برداشت سے کام لیتے چلنا، نہ صرف چلنا، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرتے چلے جانا، اپنے گناہوں کی معافی سے آنا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا، کوئی ایک شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا پھر جو وعدے کیے گئے، اسلام ایمان کی مخالفت کو اللہ کی مخالفت قرار دیا، مسلمانوں سے نفرت کو اللہ تعالیٰ فرما کہ یہ اللہ سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کو فریب دینا، باتوں میں لبھانا اور نہیں کرنا یہ فریب ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ دھوکہ کھانے والی چیز نہیں، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، گول مول پھراتے ہیں، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن سمجھنے سمجھانے والا پہلو، دین اس کی حقانیت والا پہلو، عملی زندگی سے مسلمان اس میں جڑ جانا، ظاہر کرتے بتلانا، جب اس حقیقت سے جڑی ہوئی چیز پر آپ کو ذرا بھی نقصان پہنچتا ہو زبان سے یا کسی بھی فعل سے، آپ کو تو خالص عبادت کا درجہ دیا گیا، تو لہذا حکم ہے تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ اسی کو سادے سیدھے عام معاشرے میں کہتے ہیں اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں۔ یہ دیر بھی جو ہے بندوں کے حساب کے لحاظ سے دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، پھر مزید وضاحت سے ساتھ کرتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے دشمن کا خاتمہ میرے سامنے ہو، میں مظلوم ہوں، میں مجبور ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم مجبور ہیں، ہمارے ظالموں کا، ہمارے دشمنوں کا وحشت ناک قسم کا برا انجام ہو۔ آپ پڑھتے ہیں وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہماری مدد کیجیے، آپ کی مدد ہو تو ان کی ذلت ہوں گی چھونگی، آپ کو غلبہ ہے تو ان کی شکست ہوں گی چھونگی۔ تو اس کی دو شکلیں ہوں گی، ہر انسان کو ایک تعلیم دے دی گئی، یہ سمجھنا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یقیناً تم باحیات رہو گے، زندہ رہو گے، تم زندگی میں دیکھ سکو گے۔ عذاب تو آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے اس کی جھلکیاں ہیں۔ جس کا ہم نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم حق پر ہونے کی وجہ سے وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اس کا مزہ انہیں چکھائیں گے۔ کچھ ایسا ہوگا یا نہیں بھی ہوگا، اور نہ تو وفینا کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک وقت ٹائم مقرر کر کے رکھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، لیکن تمہاری زندگی تمام ہو جائے گی۔ زندگیوں کو تو اللہ تعالیٰ پہلے تعین کیے بعد میں روح ڈالے۔ ہم تم کو وفات دے دیں گے، تم مر جاؤ گے، تمہاری خواہش تمنا جو کہ تم رہ گئی، تم اس دنیا میں دیکھ نہیں پائے،
تو کیا اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دے رہے ہیں؟ انسان کیا کرتا ہے؟ کسی سے لیتا دیتا لیتا دیتا لیتا دیتا لیتا دیتا، جس سے لے کر رکھا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس نے گواہ وغیرہ نہیں رکھا، اب خاموش بیٹھ جاتا ہے، اب میرے سے کون پوچھنے والا ہے، میرا کیا بگڑنے والا ہے؟ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب ہوگا۔ جب یہ فکر آ جائے گی تو ایمان کمال کی طرف پہنچا، اس کا کمال کی طرف پہنچا۔ لاکھوں میں کا دھوکہ واقعات ہوتے ہیں تنبیہ کے لیے۔ شہر حیدرآباد کا ہی واقعہ ہے، کوئی 30-35 سال پرانا۔ دو گہرے دوست، انسان ایسی دوستی کرتا ہے جو اپنے خاندان کے افراد سے بڑھ کر کرتا ہے، لوگوں سے کر سکتے ہیں۔ اس کا دوست کو ایک اچھی بڑی رقم کی ضرورت تھی، اس نے مدد کی، نہ لکھائی پڑھائی ہے نہ گواہی ہے، موت کا وقت تو کوئی جانتا نہیں، قرض دینے والا اس کی موت ہو گئی۔ جنازے کی تصویر میں دوست رہا، تھا ہی دوست۔ اب پیسے واپس کرنے کا، وہ یاد کرنے کا، اس کے وارثین کو دینے کا سوچتا نہیں۔ یہ ہوا، یہ شہر میں ہوا، ہمیشہ نہیں کرتے، بس انسانی شکل کے جیسے نمایاں ہو کر۔ اس کی ٹائمنگ بھی سورج ڈوبنے کے وقت پہ، مغرب کے وقت پر، مغرب کی اذان سے ذرہ پہلے جو مرا ہوا ہے کہ کھٹکا مارا، مرے ہوئے مر گئے، بدن مرا ہے، روح کہاں سے مری ہے؟ ارواح تو آتے جاتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بعد کچھ نہیں ہوتا، کچھ کبھی ایسا کرتے ہیں۔ اس نے کہ کھٹکا مارا، اس کے گھر کو وہ شخص نہیں تھا، اس کی بیوی آئی، کھولی، کہنے لگے کہ فلاں ہے، کہا کہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے ملنا بہت ضروری ہے، بات کرنا ضروری ہے، ظاہر تو بول دینا، پھر کل میں اسی وقت پر حاضر ہوں گا۔ بھول والے معاملے میں عورتیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس نے اہمیت نہیں دیا، دوسرے دن اپنے شوہر کو بتانا بھول گئی، دوسرے دن پھر آیا تو پھر بات ایسی چھوئی، دوسرے دن جاتے ہوتے کہا کہ کل آؤں گا، ضرور ضرور آپ بتانا۔ اتفاق سے دوسرے دن اس نے بتا ڈالا۔ اس نے سنتے گئے، ایک دم جھڑکے دیکھے گا، وہ مر گیا، خبر میں مٹی میں خود ڈالا ہوں اس کے اوپر۔ بیوی نے کہا مجھے کیا معلوم ہے کہ آپ کا دوست ہے، میں تو وہ بھی نہیں جانتی، نام متے پتے کے ساتھ بول کر گیا ہے، اہمیت نہیں دیا۔ تیسرے دن ایسا اتفاق ہوا کہ آپ گھر میں تشریف ہیں، تشریف فرمائیں، کھٹکا ہوا، بیوی نے فوراً کہا دیکھو شاید آ گیا آپ کے دوست، پھر جھڑکے دے کر کہا خاموش، مردے آتے جاتے نہیں۔ دروازہ کھولا تو صحیح کے معنی میں ٹھہرا ہوا ہے، دکھتا آپ کو آدمی، آپ پکڑے تو ہاتھ کو نہیں آئے گا۔ جو ہی نظر پڑی، سر سے پیر تک کھپ کھپاہٹ پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا گھبرا رہے کیوں؟ جو دیکھ رہے میں وہی ہوں۔ میرے افراد خاندان بہت پریشان ہیں، جو میں امانت کو دیا تھا آپ لوٹانے کا سوچ نہیں رہے ہیں، وہ یاد دلانے کے لیے آیا ہوں۔ بھائی بت میں کہا نہیں بالکل واپس کر دیتا ہوں، کر دیتا ہوں، بالکل آپ واپس کر دو، میں آتا بھی نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن قرآن کہتا ہے کون بھی کتنا بے ایمانی کرے گا، کتنا ظلم و زیادتی کرے گا، جو کر لے گا
مرتے سب ختم ہو گیا سمجھ رہا ہے، یہ والبعث بعد الموت کے عقیدے کو بھول جا رہا انہیں۔ ارے اس کے جسم میں روح ہم داخل کیے تھے، وہ جسم کو ہٹا دیے، روح تو موجود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ضرور تمام کے تمام سارے کے سارے انسان ہمارے پاس آنے والے ہیں، وہاں حساب و کتاب سب کا ہوں گا، رتی رتی کا سب کچھ ہوگا۔ تو بس اس عقیدے کو رکھتے ہوئے چلو کہ جو کام اللہ تعالیٰ جب کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کریں گے، لیکن فرمان خدا بندی کے اوپر یقین بڑھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ آپ یہ نہیں سوچنا کہ اب تک میری زندگی میں ہوا نہیں ایسا، یہ اللہ تعالیٰ کے کیے گئے وعدے کبھی خلاف نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اس کے ٹائمنگ پر اس کی حکمت و مصلحت کے ساتھ فرمائیں گے، یعنی مہلت اور ڈھیل بہت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حلیم ہے لام یامی، اور غضب نہ کر اس کو سزا کے ساتھ کام نہیں لیتے، بڑی مہلت دیتے ہیں، چاہے بندہ زندگی بھر ظلم و زیادتی کیا ہو، جب تائب ہو جاتا ہے تو حدیث شریف میں ہے التائب کمن لا ذنب لہ، چاہے طویل زندگی گزری ہو شرارتوں میں نافرمانی میں، پورے گناہ معاف کر دیتے۔ ایسا ہو گیا وہ گویا کہ اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے، ایمان کی حقیقت یہ ہے، زبان سے نہیں، زبان تو اظہار کا طریقہ ہے، دل والی کیفیت جو انسان کے پورے بدن پر اس کی زندگی پر حاوی رہے گی، یہ اظہار رہے گا، زبان سے عملی زندگی ظاہر کرنے والی ہوں گی، حقیقت دل والی کیفیت، دل سے ہٹ گئی وہ کیفیت، اس کو کہتے ہیں ریاکاری، دکھلاوا، اپنے آپ کو نیک سمجھانا، منوانا اور نہیں ہونا، ظاہر میں شرافت کو ظاہر کرنا، حقیقت میں رذالت کا معاملہ کرتے چلنا۔ اس کا ذکر ایک بار نہیں، قرآن میں کئی جگہ کئی طریقوں سے کئی پہلوں سے واضح کیا گیا۔ اب رہا ان کا ایک سوال نبی سے، اتنے معجزات کے بعد جو نبی کی حقانیت کو، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو، یہ ساری چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد شبہ کرتے ایسی دلیل پیش کرو، ایسی دلیل پیش کرو، مزید معجزے لاؤ، اس سلسلے میں تنبیہ کرتے ہیں۔ یہ تنبیہ پہلے بھی گزری کئی طریقے سے، آج اس طریقے سے وضاحت کے ساتھ ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہم نے کر دیا نا، کیا یہ کافی نہیں؟ ہر شخص کے تمنا اور مطالبے کے تحت پر اظہار کر کے بتائیں گے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وضاحت اگلی آیت سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔